مسلمانوں کے تمام لوگ جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور اہل حدیث جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے ساتھ اہل سنت نہیں لگاتے، اہل حدیث ان کی پہچان ہے۔ ان کے اور تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلفائے راشدین کو ماننے اور ان کی ترتیب میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، سوائے اس فرقے کے جو اپنے آپ کو شیعہ فرقہ کہتا ہے۔ میں جہاں تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل سنت میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، یہ ترتیب میں اور خلفائے راشدین کو ماننے میں ان میں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگرچہ اور باتوں میں علمی اختلاف ہے، اور علمی اختلاف کوئی باعث فساد نہیں، وہ تو باعث رحمت ہے، لیکن دین اسلام کے ان احکام میں کسی کو اختلاف نہیں ہے جن کو متفقن علیہ تمام فرقے مانتے ہیں۔ البتہ ایک شیعہ فرقہ رہ جاتا ہے جو نہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، نہ اہل حدیث فرقہ کے ساتھ ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو قادیانی فرقہ کہتا ہے۔ یہ لوگ درمیان میں ہیں، نہ تو یہ پورے مسلمان ہوتے ہیں اور نہ یہ پورے کافر ہونے کو تیار ہے۔ میری آج کی نشست ان لوگوں کے لیے جو خلفائے راشدین کی ترتیب کو نہیں مانتے یا بذات خود خلفائے راشدین میں سے کسی کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہے کہ یا تو آپ خلفائے راشدین کو صحیح مان کر اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جائیں، یا پھر ان کا پورا مکمل انکار کر کے غیر مسلموں میں شامل ہو جائیں۔ یہ جو درمیان میں ہے، درمیان والا انسان منافق ہوتا ہے، نہ وہ مسلمانوں میں ہوتا ہے نہ غیر مسلموں میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ، میری مراد شیعہ لوگ ہیں، اور شیعہ فرقہ میں بھی سارے برے نہیں ہیں، اعتدال پسند ہیں ان میں بھی، میں ان شیعہ علماء سے جو اہل علم ہیں، جو صحیح علم رکھتے ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ ان سے میری یہ گزارش ہے کہ خلافت جو ہے یہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ اسلام میں رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو خلافت نہیں ملی۔ خلافت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے، یا یوں کہیں کہ نبی انسان نہیں بناتے، نبی تو اللہ کی مرضی سے بنتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو خلافت عطا کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ نبی کی مرضی سے نہیں، اس میں اللہ کی مرضی بھی شامل ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں،
لیکن پھر بھی اگر شیعہ مذہب کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر خلافت ملتی ہے، تو کیا رشتہ داری کی بنیاد پر حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی پہلے؟ اس چیز کو بھی اہل علم نے نظر انداز کیا ہے کہ خلافت اگر رشتہ داری کی بنیاد پر ہو تو حضرت علی کا پھر بھی پہلا حق نہیں بنتا، اس لیے کہ چچا پہلے ہوتا ہے، بھتیجا بعد میں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت علی سے پہلے تو اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس زندہ تھے، تو پھر بھتیجے سے پہلے چچا کا حق ہے خلافت کا اگر رشتہ داری کی بنیاد پر خلافت ہو۔ تو اگر حضرت عباس کو نہیں خلافت ملی رشتہ داری کی بنیاد پر، تو آپ نے بھتیجے کو کھڑا کر دیا کہ حضرت علی کا حق تھا۔ تو پھر بھی اگر آپ کہیں داماد ہونے کے ناطے حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی، تو پھر بھی میرا نقطہ سمجھیں، داماد ہونے کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا حق بنتا ہے، کیونکہ حضرت علی کے گھر تو ایک بیٹی ہے، حضرت عثمان کے گھر دو بیٹیاں ہیں، یکے بعد دیگرے۔ تو کیا جس کے گھر ایک بیٹی ہے وہ بھی داماد ہے، تو جس کے گھر دو بیٹیاں ہیں وہ داماد نہیں ہے؟ جس کے گھر ایک بیٹی ہے اس کا خلافت کا حق ہے، تو جس کے گھر دو بیٹیاں ہیں اس کا خلافت کا حق نہیں بنتا؟ تو داماد ہونے کی بنیاد پر بھی اگر آپ خلافت کو تقسیم کریں تو حضرت عثمان غنی کا پہلا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ دورے داماد ہیں، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کوئی توہین نہیں کی جا رہی۔ تو رشتہ داری کی بنیاد پر اگر لیا جائے تو حضرت عباس کا پہلا حق بنتا ہے، داماد کے لحاظ سے اگر لیا جائے تو حضرت عثمان غنی کا پہلا حق بنتا ہے۔ تو اگر رشتہ داری کی بنیاد پر خلافت ہوتی تو حضرت عباس پہلے خلیفہ ہوتے یا حضرت عثمان غنی پہلے خلیفہ ہوتے داماد ہونے کے ناطے، لیکن اسلام میں رشتہ داری نہیں ہے۔ اسلام میں عدل ہے اور حکم خدا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دخل ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ رشتہ داری کو چھوڑ کر اگر علمی طور پر دیکھیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا خلافت کا، اس لیے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹیاں لے کر اللہ کے نبی نے ان کے اسلام پر ایمان پر مہر لگائی ہے، اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیٹیاں دے کر ان کے اسلام اور ایمان پر مہر لگائی ہے۔ تو آپ ان چاروں کو کیسے الگ الگ کر سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خلافت ملی ہے وہ دنیا کے سوچ کے مطابق نہیں، وہ دینی سوچ کے مطابق ملی ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھیں کہ جس سے انسان بیٹی لیتا ہے وہ سسر ہوتا ہے، سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور جس کو بیٹی دیتا ہے وہ داماد ہوتا ہے، وہ بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنا بھی گھٹائیں گے وہ باپ کی جگہ پر رہیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا بڑھائیں گے وہ بیٹے کی جگہ پر رہیں گے۔ تو اس کے بڑھ کر عقلی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو کہے کہ نہیں کوا تو سفید ہے، اس کے ماننے کا پھر غم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اس کی ہٹ درمی ہے، یہ تو اس کی ضد ہے، یہ تو اس کا تعصب ہے، یہ اس کا حسد ہے، یہ بغض ہے۔ تو جس سینے میں بغض ابو بکر، بغض عمر، بغض عثمان رضی اللہ تعالی عنہم ہو، اس سینے میں علی کی محبت کیسے آئے گی؟
یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ ان تمام خلفاء کو برحق مانیے، اللہ نے جو ترتیب بنائی ہے اس کے مطابق ہر خلیفے نے اپنے اپنے دور میں اسلام کو اجاگر کرنے، اسلام کی اشاعت میں اپنا اپنا حق ادا کیا ہے، لہٰذا ان کے اندر کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔